الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر ہونے والے چھٹے انعام کا ذکر فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے، بنی اسرائیل پر ہونے والے 3 انعامات کا ذکر ہوگا آج کے درس میں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی واپسی تشریف آوری پر جب آپ نے دیکھا، جب آپ کوہ طور پر تورات شریف لینے گئے تھے، دیکھا کہ قوم جو ہے پیچھے وہ ساری بچھڑے کی پوجا میں لگ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر 70,000 بندے ان کے مارے گئے، 70,000 بندے ان کے قتل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب آپ اس طرح کریں، 70 بندے ان میں جو نیک ہیں ان سب کو چنیں اور میری بارگاہ میں لائیں، وہاں آ کر یہ توبہ پیش کریں، اپنی وہاں آ کر یہ توبہ کریں کہ مولا ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ایسا نہیں کریں گے، نہ ہی ہونے دیں گے۔ تو وہ 70 بندے جب وہاں پہنچے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے کلام کریں، ہم سنیں گے تو مانیں گے ہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوا۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے دیکھا، وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے، ایسے نہیں مانیں گے۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، میں کہ یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر یقین نہیں کریں گے، تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، نہیں مانیں گے ہم تجھے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو عیاناً نہ دیکھ لیں، تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں چنگھاڑ نے، چمک نے، بجلی نے، کڑک نے آ لیا تمہیں، تو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم سارے دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بجلی آئی اور اس نے سب کو مار دیا، سارے مر گئے وہیں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ 70,000 بندے پہلے مارے گئے، 70 یہ لے کے آیا تھا توبہ کروانے کے لیے، یہ مارے گئے۔ تو عرض گزار ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، سورہ اعراف میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ عرض گزار ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا مجھے اور انہیں مارنا ہی تھا، تو ہماری قوم میں مار دیتے تو سارے دیکھتے، سب کو پتہ ہوتا کہ ہم مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آ کے یہ 70 بندے مارے گئے اور میں اکیلا واپس جاؤں گا، انہیں کیا جواب دوں گا کہ 70,000 یہاں مارے گئے، 70 وہاں مارے گئے، تو کیا کہیں گے میرے بارے میں وہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ وہ 70 بندے جو مارے گئے تھے وہاں پر اپنی ضد کی وجہ سے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندگی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد، ڈوبنے کے بعد، جب یہ حکم دیا کہ اب مصر میں ہی رہو، مصر میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اب یہاں سے ہجرت کرو اور ملک شام جو تمہارے آباء و اجداد کا آبائی علاقہ ہے وہاں چلے جاؤ، اور وہاں جا کر تم نے ملک شام، فلسطین ملک شام کا حصہ تھا اس وقت، تو فلسطین کو تم نے فتح کرنا ہے اور وہیں جا کر ہی تم نے رہنا ہے، اب وہیں پر سکونت اختیار کرنی ہے۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم رب تعالیٰ کا سنایا، تو بنی اسرائیل جو ہے وہ آگے سے ٹال مٹول کرنے لگے، وہ جی اب
ظاہری بات ہے اتنا بڑے مکانات، محلات، باغات انہیں میسر آئے تھے، اب چھوڑ کے جانا انہیں بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ اگر وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اور اپنے پاک نبی علیہ السلام کے حکم پر جان دینے والے ہوتے تو پھر انہیں ان چیزوں کی پرواہ ہی کیا تھی؟ ہاں جی، پھر دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کو، ہاں جی، پورا سال ان کا گزرتا کھجوروں پر، کھجوروں سے ہی ان کی آمدنی آتی ہے، کھجوریں ہی ان کا گزارا چلاتی ہیں، کام چلاتی ہیں۔ جب کھجوریں عین پک چکی ہیں، موسم آ چکا ہے کھجوروں کے چننے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ تبوک جانا ہے آپ نے۔ کریم آقا علیہ السلام جہاد کرنے کے لیے اعلان فرماتے ہیں کہ صحابہ جانا ہے تبوک ہم نے، اور کھانے کے لیے بھی کوئی شے نہیں ہے، کچھ کھجوریں لے کے آقا علیہ السلام کے صحابہ وہاں سے مدینے سے روانہ ہو پڑتے ہیں، کسی کو پیچھے کی فکر ہی نہیں ہے۔ 30,000 سے زائد صحابہ کرام علیہ رضوان جہاد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں تبوک کے لیے۔ بتائیں جی، غلامی کا حق تو پھر حضور کے صحابہ نے ادا کیا، حکم مانا ہے تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں نے مانا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ایک حکم پر صحابہ کرام علیہ رضوان تیار ہو کر چل پڑے وہاں سے، 30,000 سے زائد صحابہ کرام علیہ رضوان تبوک کے لیے۔ وہ بھی کہاں کا سفر ہے، اتنا لمبا چوڑا سفر ہے، پورے راستے میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے تو ہم کیا کریں، کدھر جائیں، لیکن یہ ان کا حال دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، یہ آپ پڑھیں گے آپ کو حیرانگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر وہاں سے چل تو پڑے، لیکن راستے میں جا کر انہوں نے جو کچھ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جگہ جگہ مطالبے رکھنے لگے، اب تو ہم بھوکے مر گئے، اب ہمارے لیے یہ جو کھا رہے ہیں چیزیں یہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے، وہ جو کاشتکاری سبزیاں کھا رہے تھے یہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے، اب تو کوئی چیز ایسی آئے جو آ ہی جائے بس تو وہی کھائیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا۔ من جو ہے نا یہ ایک ترنجبین تھی، ترنجبین قسم کی چیز تھی، وہ صبح صادق سے لے کر صبح ساری کے وقت سے لے کر صبح صادق تک اس کا جو وقت ہوتا تھا اس وقت میں یہ نازل ہوتی تھی، اور ایک بندے کے لیے 4 کلو نازل ہوتی تھی۔ کتنی نازل ہوتی تھی؟ ایک دن کے لیے۔ یہ صرف جمعے والا دن 8 کلو نازل ہوتی تھی، کیونکہ اگلے ہفتے والے دن ان کے لیے کچھ بھی نازل نہیں ہوتا تھا۔ اور جو سلوہ تھا یہ ایک پرندہ تھا، یہ 2 روایتیں، ایک روایت یہ کہ بھنا ہوا ان کے پاس آتا تھا، اور ایک روایت یہ کہ ایسے ہی کچا آتا تھا، تو یہ جیسے روٹی نہیں بناتے توے پر اسی طرح اس پر رکھ کے بھون کے کھاتے تھے۔ بہرحال جو بھی صورت تھی انہیں زور ہی لگانا پڑتا تھا۔ تو یہ 4 کلو پورے کا پورا ان کے لیے صرف ترنجبین جو ہے وہ ان کے لیے نازل ہوتی تھی، من، اور سلوہ جو ہے وہ ایک گوشت کی قسم تھی، وہ اسے آپ سبزی کہہ لیں، اور یہ جو ہے ایک گوشت تھا، یہ ان کے لیے روزانہ بلا ناغہ نازل ہوتا، ہفتے والے دن کچھ بھی نازل نہیں ہوتا تھا۔ اور انہیں حکم تھا جمعہ وار ہر دن کے لیے ان کے لیے حکم تھا کہ تم نے صرف اتنا ہی لینا ہے جتنا تمہارے لیے ضرورت کا ہو، وہ ایک دن میں کھا لو، تم نے ذخیرہ نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا، رب تمہیں دوسرے دن بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اسے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے لگے، ایک دن کے اندر 2 دن کا 3 دن کا جمع کر لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تم نے باقی چھوڑ دینا ہے، لیکن یہ کیا کرتے تھے، زیادہ جمع کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جو پرندے تھے وہ سارے گل سڑ گئے، باقی جو ان کے پاس بچے تھے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے وہ محروم ہوئے۔ جی اگر وہ یہ حرکت نہ کرتے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج بھی یہ نعمت نازل ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے یہ حرکت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا راستے میں انہوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ بتائیں یار، ایک قوم جو غلامی کی زندگی گزار چکی ہو ہیں، غلام، یہ حقیقت ہے، غلام قوم جو ہے نا ان کے اندر کچھ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اب یہی وہ غلام تھے جو کھیتوں میں کام کرتے تھے اور سارے کے ساری چیزیں جو بھی وہاں سے نکلتی، اناج پھل وغیرہ سارے کے سارے فرعونیوں کے گھر میں پہنچاتے تھے۔ کماتے یہ تھے، کھاتے وہ تھے، ہیں جی، اور وہ جناب ٹھنڈے کمروں میں بیٹھتے تھے، مکانات میں اپنے محلات میں بیٹھتے تھے، اور یہ وہاں پہ مزدوریاں کرتے تھے، یہ سارا دن کام کرتے تھے گرمی میں، اور یہاں پہ چلنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور نہیں جی ہمیں تو فلانی چیز پسند نہیں، ہمیں تو فلان چیز پسند نہیں، من و سلوہ نازل ہو رہا ہے تو کہنے لگے نہیں جی یہ تو ہمیں نہیں چاہیے، اب ہمیں تو سبزی چاہیے جی، ہم پیاز اگائیں، لہسن اگائیں، اور یہ چیزیں دالیں والیں کھائیں، یہ چیزیں ہمارے لیے ہونی چاہیے۔
نعوذ باللہ من ذالک، ایک تو غلام تھے وہاں، غلامی سے آزادی دلوائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب وہ کلمہ پڑھ کے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسان رکھ رہے ہیں کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، خدا تعالیٰ پر احسان رکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے وہ ہر دھرم لوگ تھے کہ اپنے آپ کو جناب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے لاڈلی قوم ہیں، ہمیں جناب کبھی یہ مل جائے، ہمیں کبھی وہ مل جائے، ہمیں کبھی یہ دے دی جائے، کبھی وہ دے دی جائے۔ تو آج جو غلام قوم ہے نا آج ہمارے ہاں، یہ بھی کبھی اٹھنے کا نام نہیں لیں گی، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں میں۔ غلاموں کے اندر یہ سخت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ جائیں، وہ کھڑے ہو جائیں، وہ بہانے نکالتے ہیں، وہ جی حکمت ہے اس میں، ہمارے غلام رہنے میں حکمت ہے، انہوں نے تھپڑ مار دیا منہ پر، وہ جی اس میں حکمت ہے۔ ہاں مسلط نہیں ہے نا لوگوں میں، مسلط یہی ہے، حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم غلام ہی رہیں، ہمیں جناب لوگ رونتے ہی رہیں، ہماری عزتوں کے ساتھ لوگ کھیلتے ہی رہیں ہیں، اور یہی حال ان کا ہے۔ اور یہ جو غلام ہوتے ہیں نا، ان کے کھانے پینے کی طرف دھیان زیادہ ہی ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ آج بھی آپ دیکھیں جہاں جہاں پہ انگریز کا تسلط ہے، ویسے پوری دنیا پہ ان کا تسلط ہے ذلیلوں کا، جہاں جہاں پہ بھی ان کا تسلط ہے، لوگ ہڈ حرام ہے وہاں پہ، کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ہڈ حرام ایسے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا قصہ جو بیان ہوا ہے، یہ یار ایسے بیان ہو گئے، یہ ہمیں سنانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے بیان ہوا ہے کہ وہ تھے، ان کا بھی حال یہی تھا، تم اپنا حال بدلو، تم نہ ایسے رہنا۔ ہاں ہمارا حال وہی ہے یا نہیں؟ ہم صرف کھانے پینے تک کھڑے ہیں بس۔ جہاں بھی دیکھ لیں آپ، عربوں کو دیکھ لیں، عرب بھی انگریز کے غلام ہیں، عرب جتنے بھی ہیں اس وقت سارے کے سارے انگریز کے غلام ہیں، انگریز ان پہ بڑا راضی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسے تو نہیں تحائف بھیجتے یہ لوگ، اوبامے کو ایسے تو نہیں تحائف بھیجتے رہے۔ یہ شاہ سلمان نے پورا جہاز بھیجا تھا، اس کے اندر ساری چیزیں سونے کی بنی ہوئی تھی، بیت الخلاء میں لوٹے تک سونے کے، ٹوٹیاں تک سونے کی تھی، یہ تحفہ بھیجا اس نے۔ بندہ پوچھے یہ پیسہ کون سا تھا جو تم نے بھیجا؟ یہ تو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں سے حج اور عمرے کی مد میں جو تم نے پیسہ جمع کیا ذلیلو، تم نے اپنے والد محترم کو دے دیا سارا اٹھا کے۔ غلاموں کے اندر کرنے کی، آج لوگ کہتے ہیں جی آپ ترقی کریں، آپ سائنس میں بڑھ جائیں، یہ کر جائیں، وہ کر جائیں۔ بھی کیسے بڑھ جائیں گے آپ تو غلام ہیں، آپ تو آگے نہیں جا سکتے کبھی بھی۔ یہ ترقی جب بھی آپ چاہیں کریں گے، جب بھی آپ سے یہ ترقی ہوگی تبھی ہوگی جب خلافت کی، جب حکومت بھی ہے نا وہ خلافت کی ہوگی، بس اوپر خلیفہ اسلام بیٹھا ہوگا بس، وگرنہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور یہ آپ ذہن میں رہے، آپ کے ذہن میں رہے، غلام قوم جو ہوتی ہے نا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، وہ اسی طرح دقیانوسی ذہن کی رہتی ہے۔ پہلے اسلام کی حکومت تھی ہند میں، آپ دیکھ لیں، اور سلطنت عثمانیہ کو دیکھ لیں، پورے عرب ممالک اسی کے تحت آتے تھے۔ یہ ساری کی ساری جتنی حکومتیں ہماری اسلام کی تھیں، اور اس وقت ہمارے مسلمان ہی ترقی میں تھے، مادی ترقی کی بات کر رہا ہوں، اور دینی ترقی جو تھی مادی ترقی انہی کے پاس تھی۔ انگریز اس وقت بھی ہے نا وہ دقیانوسی ذہن کے تھے، ان کے اندر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی، بیت الخلاء تک نہیں تھا ان کے ہاں یار، ایسے گھر کے کونے میں جناب ہاگے دیتے تھے، وہیں پڑ رہتا تھا، ایسے ذلیل تھے وہ۔ آج اگر انہوں نے جناب اپنی سازشوں کے ذریعے، منافقتوں کے ذریعے قبضہ پا لیا ہے، تو آج جو حالت ان کی تھی آج ہماری حالت ہو چکی ہے، آج ہماری حالت ہو چکی ہے۔ جہاں کہیں کے مسلمانوں کو دیکھ لیں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں، صرف بکواسیں کروا لیں، ان سے باتیں کروا لیں، ان کو اٹھنے کا نام ہی لے نا، اس سے چڑ کھاتے ہیں۔ وہ کیا کہا کسی شاعر نے، ناصحاں مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ آج یہ ایسے غلام ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے انگریز کے خلاف بات کریں انہیں اسے چڑھ جاتا ہے۔ میں نے کہا یار کم از کم یہ بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں بھی نہیں تھی، ان کے سامنے بھی فرعون کو برا کہا جاتا نا، فرعون کے عیب کھولے جاتے تھے، تو وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو آپ فرعون کے بارے میں بات کر رہے ہیں، فرعون کو تو کم از کم کچھ نہ کہیں، وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا لجپال ہے۔ یہ واحد قوم ہمارے ہاں پائی جاتی ہے ذلیلوں کی، جو کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں اور ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر غلام انگریز کے ہیں۔ آقا اسے سمجھتے ہیں انگریز کو، اسے کہتے ہیں کہ یہ بڑا وفادار ہے جی، کیا جی یہ قرآن سمجھا ہے، ہمارے ملک کے ملا تو قرآن سمجھے ہی نہیں، قرآن تو وہ سمجھا ہے۔
تو یہ اس پورے واقعے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اور ان کی پوری قوم کا جو واقعہ ہے، کھانے پینے کی طرف دھیان ہے، دھوپ آ گئی یہ برداشت نہیں ہوتی جی ہمیں، پہلے کھیتوں میں مرتے تھے تم کام کرتے تھے، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ اب اتنے نازک مزاج ہو گئے ہو، پہلے کما کے کھلونیوں کو دیتے تھے تم، آج اپنے لیے بھی نہیں کما سکتے تم، آج من و سلوا آنا چاہیے جی، پکا پکایا آنا چاہیے جی کھانا، ہمارا تو زور نہیں لگتا، ہم سے زور نہیں لگایا جاتا بھائی، تو یہ احسان نہیں کر رہے کلمہ پڑھ کے؟ آج بھی کتنے سارے لوگ پھرتے ہیں جو محسنین اسلام بنے پھرتے ہیں اپنی طرف سے، کسی کو کہہ دیجئے جناب یہ آپ تشریف لائیں مسجد میں نماز پڑھیں تو وہ ہم پہ احسان کر رہا ہوتا ہے، کسی کو کہا جائے جناب آئیں دین کی طرف تو وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے ہم نے ان پہ احسان کیا ہے، جگہ جگہ وہ جی پانی پلائیں جی، جوس لائیں جی، فلانی شاہ لائیں جی، ہم جی آگے کہنے پہ آئے تھے ہم نے کچھ کھایا کھلایا پہ آئے نہیں ہیں جی، بتائیں بھائی وہاں تو مجھے کون سے تمغے دے گیا بھائی؟ آخرت اچھی ہوگی تیری ہوگی، تو مجھ پہ کیا احسان کر رہا ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، فرمایا کہ ہم نے تم پر سفید رنگ کے بادل کا سایہ کیا۔ یہ ذہن میرے، جو بندہ دن کے وقت یہ چاہتا ہے کہ سورج کی گرمی رکی رہے، وہ رات کو بھی مطالبہ کرے گا روشنی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی نے دونوں نظام اکٹھے فرمائے تھے، آسمان سے ایک بہت بڑا ستون نازل کیا، وہ سفید رنگ کا تھا، وہ ایسا چمکدار تھا، دور دور تک روشنی چاند سے بھی بڑھ کر ہوتی اس کی، دن کے وقت، رات کو دن کو، یہ دونوں چیزیں ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتی، ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتی، اور بادل کا سایہ ان پر کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اور آگے کیا فرمایا جی دیکھیں، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہم نے تم پر سفید رنگ کے بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، من اور سلوہ نازل کیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ تم کھاؤ پیو پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم نے جو کہا تھا کہ اتنا اتنا لینا ہے تم نے بڑھانا نہیں ہے، اپنا جتنا کھا سکو اتنا لینا ہے، زیادہ نہیں لینا، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے زیادہ لیا ہے جی۔ عربوں نے کیا کیا جی، 2-4 بندے آ جائیں تو پورا بکرا گرا دیتے نیچے، 8-10 آ جائیں تو اونٹ گرا دیتے ہیں، جو بچا اٹھا کے باہر پھینک دیا، کیا ہی نہیں کیا انہوں نے۔ آج سعودیہ کا وہی حال ہو چکا، لوگ بھوکے مرتے ہیں۔ آج سعودیہ میں لوگ جو ہے نا، وہ حکومت نے ان کو دینا بند کر دیا ہے، حکومت نہیں دیتی ان کو، پہلے حکومت ان کو پیسے دیتی تھی، عام لوگوں کو بھی، اب نہیں ملتا ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق کی ناقدری کرتے ہیں نا، بے قدری کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے یہ حرکت کر کے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا کیا نقصان کیا ہے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا، ان کا اپنا کھانا بند ہوا، پہلے سکون سے بیٹھے کھا رہے تھے، اب وہ بند ہو گیا۔ یہ ذہن میں رہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی فلسطین نہیں پہنچے، شام نہیں پہنچے، راستے میں ہی تھے، تو ان کی یہ حرکتیں آنے لگی سامنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہیں پر، ابھی پہنچے نہیں ہیں فلسطین، یہیں پر ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورا فلسطین دکھا دیا، یہیں پہ کھڑے ہو گئے، اور وہاں پہ جو بھی باغات تھے، جو کچھ بھی تھا، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دی، شام کی، میں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ سب تمہیں ملنے والی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اے موسیٰ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آپ اس جہاد میں حصہ نہیں لے سکیں گے، اور جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں بڑی عمر کے سارے وہ بھی رخصت ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جتنے بھی تھے سارے کے سارے وہ فرعون کی غلامی میں رہ چکے تھے، اب ان کا کام ہی نہیں تھا کہ وہ جہاد کر سکیں، جہاد کرنے کے لائق ہی نہیں رہتے وہ۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کیا دیا، ہم تو بیٹھے ہیں یہاں، تو جا اور اپنے رب کو لے جا، جا کے لڑو، تم ہم نہیں جاتے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ 40 سال پورے ایک ہی وادی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بلایا انہیں، اسی وادی میں گھومتے رہے، صبح کو سفر کرتے شام تک کرتے رہتے، شام کو جب سوتے صبح اٹھتے تو وہیں ہوتے۔ اور یاجوج ماجوج کا جو حال ہے،
صبح سے لے کر شام تک دیوار چاٹتے ہیں، زبان گھسا بیٹھتے ہیں، جب رات کو سوتے ہیں کہتے ہیں جی بس صبح بس ایک ہی ٹکر ماریں گے، زبان سے چاٹ کے ختم کر دیں گے۔ ادھر کے لوگ دکھنے لگتے ہیں انہیں، ادھر کے لوگ دکھنے لگتے ہیں انہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ صبح اٹھتے تو پھر وہی دیوار وہیں کھڑی ہوتی ہے، صبح پھر ساری کوشش شروع کر دیتی ہے۔ وہی حال ان کا، وہ 40 سال پورے وادی، اس وادی کے اندر اسی طرح سرگرداں رہے وہ، اور اس 40 سال کے عرصے میں جتنے بھی پرانے لوگ تھے سارے مر گئے، ان کے جو بچے تھے وہ بڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال شریف بھی وہی ہو گیا۔ اب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو ہیں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ بنے۔ آپ کو رب تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ جائیں، اب ان نوجوانوں کو جو نئی کھیپ پیچھے تیار ہوئی ان کو آپ لے جائیں وہاں، اور یہ جا کر کے آپ کے ساتھ جہاد کریں گے تو فتح ہوگا وہ علاقہ۔ اب یہ بھی ایک چونکہ خون نیا تھا تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا۔ آپ جب بھی جہاں بھی دیکھیں کہیں پہ بھی انقلاب آئے وہاں اکثریت جوانوں کی ہوتی ہے، بوڑھے نہیں تیار ہوتے۔ بوڑھے کو آپ پوچھ لیں، آپ جی اس راہ پہ لگ جانے، کھنگ کے کہے گا میں تو جی نواز شریف کے غلام ہوں، زندگی ساری انہی کی چمچہ گیری کی ہے، تو میں چاہتا ہوں انہی کے غلامی میں مروں، ہے یہ نہیں؟ میں تو فلانی کا غلام ہوں، میں تو فلانے کا غلام ہوں، میں تو بی بی کے غلام ہوں۔ بتائیں بھائی، اندازے لگائیں قوم کا معیار دیکھیں آپ۔ تو ان کا حال بھی وہی ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سارے فرعون کی غلامی میں رہے ہیں تو یہ مر جائیں سارے، تو پیچھے جو جوان طبقہ تیار ہوگا ان کو آپ لے کے جائیں۔ حضرت یوشع بن نون جو ہے ان سب کو لے کر گئے۔ اب چونکہ ان کے اندر جذبہ تو پیدا ہوا حضرت یوشع بن نون کی گفتگو سے، آپ کے بعد سے، تبلیغ سے، لیکن چونکہ اولاد تو انہی کی تھی۔ اب انہوں نے کیا حرکت کی وہ دیکھیں، رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، ہم نے کہا کہ تم اس بستی کے اندر یعنی اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تم کھاؤ پیو مزے کرو۔ یار دیکھیں قوم ہی ایسی تھی نا کھانے پینے والی، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں یہی کہا جاؤ کھاؤ مزے کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے تمہیں۔ لیکن محبوب کے صحابہ کو تو رب نے یہ نہیں کہا۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو پتہ بھی جانے جانی ہے وہاں، ہاں جی تلواریں چلنی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، وہ کھجور کھا رہے ہیں ایک غزوے کے موقع پر، کھجور کھا رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور جنت کتنی دور ہے؟ میں بس ایک ہی قدم ہے۔ انہوں نے کھجوریں پھینکی، کہا کہ حضور پھر یہ یہاں نہیں کھاتا، میں آگے جا کے کھاؤں گا۔ بس تلوار اٹھائی اور گھس گئے، آنن فانن اسی وقت جناب ان کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بتائیں یہاں پہ جذبہ یہ ہے، اور وہاں انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کھانے چھوڑ رہے ہیں، ہاتھ میں ہے اسے چھوڑ رہے ہیں، اور وہ انہیں رب فرمایا جاؤ کھاؤ پیو مزے کرو، داخل تو ہو جاؤ تم ایک مرتبہ وہاں۔ انہیں پتہ تھا جائیں گے تو انہوں نے بھی مارنا آگے۔ اب یہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا اور ان کے بس وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ وہ جو دروازہ تھا ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بمنزلہ کعبہ کے قرار دیا، جیسے کعبہ کی طرف منہ کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں تم نے سجدہ کرتے ہوئے وقفے وقفے سے پھر داخل ہونا ہے اندر دروازے کے، ایسے نہیں داخل ہونا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ چونکہ یہ بھی انہی کی اولاد تھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور تم نے کہنا ہے حِطّہ کا معنی ہوتا ہے یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمیں بخش دے۔ جیسے لفظ معافی ہے نا، ہم پورا یہ لفظ جملہ نہیں بولتے یا اللہ معاف کر، صرف کہتے ہیں معافی، استغفار کہتے ہیں نا، اللہ بھی استغفار ہے، استغفار، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ معافی مانگ رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے۔ تو حطہ کا معنی جو ہے یہ بھی یہی تھا کہ مولا ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نغفر لکم خطایاکم، تاکہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یہ تم معافی مانگتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہاں جو نیکی کرنے والے ہیں ہم تو ان کو مزید عطا فرماتے ہیں، اپنی رحمت اور کرم کا صدقہ اور عطا فرماتے ہیں انہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فرمایا کہ ان ظالموں نے اس قول کو بدل دیا جو ہم نے کہا تھا۔ ہم نے کہا تھا تم نے یہ کہتے ہوئے داخل ہونا حطہ مولا معاف کر، وہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، دو کام تھے، ایک عملی ایک قولی۔
سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ مولا معاف کر ہمیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا، اس طرح بیٹھ کے نا جی، اس طرح کر کے گھسیٹیاں لگاتے ہوئے سرین کے ساتھ اپنی مقد کو زمین پر رگڑتے ہوئے اس طرح جا رہے ہیں اندر، اور زبان سے کیا کہتے جا رہے ہیں؟ دانا، وہ بال میں دانا، دانے میں بال، اس طرح کر کے کوئی جملہ وہ بولتے ہوئے جا رہے ہیں. جو رب تعالیٰ نے کہا وہ نہیں، اور یہ بھی بطور مذاق کے ہنستے ہوئے کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنن فانن صرف 1 گھنٹے کے اندر ان پر طاعون نازل کیا. 1 گھنٹے کے اندر ان کے 70,000 بندے مارے گئے، 70,000 بندے مارے گئے. کریم آقا علیہ السلام نے یہ طاعون پچھلی قوموں کے عذاب میں سے، اور یہ وہی عذاب تھا جو ان پر نازل ہوا. 70,000 بندے مارے گئے، وبا پھیل گئی، وائرس آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. رب تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا یہ یہودیوں کا کام ہے. مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا. جو بھی بندہ رب تعالیٰ کے حکم کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، آقا علیہ السلام کے احادیث کا، فرامین رسول کا مذاق اڑاتا ہے، وہ بندہ یہودیت کے غلام ہے. وہ یہودی ہے خود، ایمان سے پھر جاتا ہے بندہ، کلمہ چھوٹ جاتا ہے اس سے، دین چھوٹ جاتا ہے اس سے، چاہے 1000 بار کلمہ پڑھتا رہے، وضاحت پڑھتا رہے، مومن نہیں رہتا بندہ. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. میں ان کے فسق کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے پھر عذاب نازل کر دیا. یہ عذاب وہی ہے جو طاعون کا میں نے بتایا ابھی آپ کو، 70,000 بندے مارے گئے. پھر جا کر کے اندر داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فتح عطا فرمائی. ہاں جی، فلسطین میں جو قوم جبارین تھی وہ ساری کے ساری وہاں پہ ان کا یہ شہر جو فلسطین تھا، یا پھر اریحا ایک علاقہ تھا، یہ وہ علاقہ، مفسرین کا باہمی اختلاف ہے اس معاملے میں کہ وہ شہر کون سا تھا. وہ فلسطین کا علاقہ تھا جہاں مسجد اقصی شریف آباد ہے، مسجد اقصی شریف ہے، یا پھر اریحا کا علاقہ تھا. بہرحال جو بھی ہو، یہ پورا قصہ ان کا بیان کرنے سے ہمارے لیے سبق اس میں کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا، رب تعالیٰ کے احکامات کا اور رسول اللہ علیہ السلام کے احکامات کا مذاق بھی نہیں اڑانا. آقا علیہ السلام کے فرمان شریف ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک طالب العلم، دین کا طالب علم گھر سے باہر نکلتا ہے نا، پڑھنے کے لیے جانے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پردے اپنے پر بچھا لیتے ہیں. ہاں، صرف اس کے اعزاز کے لیے، اس کے اکرام کے لیے، اس سے تبرک پانے کے لیے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں. ایک بندے نے یہ حدیث سنی تو وہ ذلیل کہنے لگا کہ آج میں اپنی جوتی میں کیل ٹھونک لوں گا میں، تاکہ فرشتوں کے پاؤں تو، ان کے پر تو کچل ڈالوں. اس نے یہ حدیث سن کے جناب یہی حرکت کی. ابھی اس نے یہ سوچا ہی تھا تو پھر اٹھ نہیں سکا وہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں ہی جناب وہ کر دیے کہ وہ چلنے کی قابل نہیں رہا. اس لیے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ خدا رسول کے فرامین کا مذاق نہ اڑائے. ہاں، بندہ کافر ہو جاتا ہے، مذاق اڑانے والا بندہ مومن نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.